وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ وَإِنْ اور اگر خفتم تم ڈرو، اللہ اس سے کہ نہ تو قسطو تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى یتیم عورتوں کے بارے میں، فانکحوا تو ان کی بجائے تم نکاح کرو، ما ان سے جو طاب اچھی لگے لکم تمہیں۔ ما طاب لکم سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے لیے پسندیدگی شرط ہے، یعنی مرد و عورت ہر دو کو اختیار دیا گیا ہے کہ نکاح سے قبل ایک دوسرے کو دیکھ کر یا کسی اور طریقے سے اپنی پسندیدگی سے انتخاب کر لیں۔ من النساء عورتوں سے مثنیٰ دو دو وثلاث اور تین تین ورباع اور چار چار۔ فَإِن پھر اگر خفتم تم ڈرو اللہ اس بات سے کہ نہ تعدلوا تم انصاف کر سکو گے، فواحدۃ تو نکاح کرو ایک ہی سے، او ما یا جس کے مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ اس کے کہنا تعولو ناانصافی کرو تم۔ اس آیت میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی یتیم بچی تمہاری ذمہ داری میں ہو تو تم انصاف سے کام لیتے ہوئے ایک نیتی سے اس نکاح کر لو، لیکن اگر سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر نکاح نہ کرو۔ دوسرا نقطہ جو اس آیت میں اٹھایا گیا ہے وہ ہے بیویوں کی تعداد کا۔ ایک تو اس زمانے میں لوگ بے شمار بیویاں رکھتے تھے، تو اس وجہ سے 2، 3 یا 4 کی اجازت دی گئی تاکہ لوگ گناہ نہ کریں، یعنی بغیر نکاح کے عورتوں سے تعلقات نہ رکھیں۔ 4 کی اجازت دینے پر بھی ایک سخت شرط رکھ دی کہ اگر تم ان سے برابری کا سلوک نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی 2 یا 3 سے بہتر ہے۔ غرض جس قدر انصاف تم کر سکتے ہو اتنی ہی بیویاں رکھو، یا پھر ایک بیوی اور جو لونڈی تمہاری ملکیت میں ہے اس پر گزارا کر لو۔ یہ حکم اس وقت کا ہے جب لونڈی اور غلام کا رواج تھا۔ بہرحال اس آیت میں تاکید یہی کی گئی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی صورت سے بیوی کے ساتھ زیادتی یا بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ مشروط فرمایا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر تم اس بات کا ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی صورت میں تم تمام بیویوں سے انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے، دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک مسلمان امتی کے لیے بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت فرما دی، بشرط کہ ایسا شخص بیوی کے درمیان انصاف کر سکے۔ مثال کے طور پر مکان، لباس، خوراک، مال، لین دین، شباشی وغیرہ میں مساوات کا قیام ضروری ہے۔
البتہ دلی رغبت کسی ایک طرف ہونا یہ غیر اختیاری چیز ہے اور مباح ہے، اور اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویاں رکھ کر ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے شخص کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اسلام نے 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دے کر اس اباحت کو 4 تک گویا محدود کر دی ہے۔ گویا مومن بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی بیوی فوت ہو گئی یا طلاق واقع ہو گئی تو اس کی بجائے اور نکاح کر سکتا ہے، مگر بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ 4 تک تحدید نکاح صرف امتی مسلمان کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کے ذات اس تحدید سے مستثنیٰ ہے۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے جسے اللہ نے سورہ احزاب میں واضح فرما دی ہے۔ نبی ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، اور یہ اجازت ہر نبی کی شریعت میں موجود رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ کی متعدد بیویاں تھیں۔ اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 15 نکاح کیے، تاہم ایک وقت میں آپ کی زیادہ سے زیادہ 9 بیویاں تھیں۔ مقصد یہ کہ نبی پر 4 نکاح کی پابندی نہیں ہے۔ مغربی اقوام نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے ہتھیار کو مؤثر طور پر استعمال کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے اور حربہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تو انہوں نے اسلام کے مختلف مسائل کو بہانہ بنا کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کی مہم تیز کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے اسلام کے مسئلہ تعداد ازواج کو سب سے زیادہ اچھالا اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان عیاش ہیں، رشوت پرست ہیں، ان کا اسلام ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے، حالانکہ بات سیدھی سادی ہے۔ اسلام نے تعداد ازواج کو کوئی فرض واجب قرار نہیں دیا بلکہ محض اجازت دی ہے، اور وہ بھی مشروط، یعنی اگر کوئی شخص جسمانی اور مالی لحاظ سے اس قدر مضبوط ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے اور پھر ان کے درمیان انصاف بھی کر سکتا ہے تو اسے اجازت ہے، لازم نہیں ہے۔ انگریز، جرمن، فرانسیسی، دنیا بھر کے یہودیوں نے تعداد ازواج کے مسئلے میں پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خاص طور پر اپنے تان کا نشانہ بنایا اور یہاں تک پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کا پیغمبر نعوذ باللہ عیاش تھا۔ اس نے اپنے حرم میں بہت سی بیویاں رکھی ہوئی تھیں، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں تعداد ازواج جائز تھا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں تحدید نکاح سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ جہاں تک نعوذ باللہ عیاشی کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس الزام کے خلاف بطور شہادت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے ایک کے سوا کوئی بھی دوشیزہ نہیں تھی، ساری بیویاں معمر بیوہ تھیں۔ کسی کا ایک خاوند فوت ہو چکا تھا اور کسی کی 2 خاوند فوت ہو چکے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا 25 سے 50 سالہ دور، جو شباب کا دور کہلاتا ہے، اپنے سے 15 سال بڑی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو کیا آپ کو بڑھاپے میں زیادہ بیویاں کر کے نفسانی خواہش کی تکمیل مقصود تھی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا تعدد ازواج محض اسلام کی ترویج و ترقی کی خاطر تھا، اسلام کو گھر گھر پہنچانا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے رشتہ ازواج قائم کر کے تبلیغ اسلام کا اہم فریضہ ادا کیا۔ ایک سے زیادہ بیویوں کو مذموم فعل سمجھنے کے اس مغربی تخیل کی بنیادیں 2 ہیں۔ پہلی بنیاد فحاشی، بدکاری، داشتائیں رکھنے کی عام اجازت اور جنسی آوارگی ہے، جسے مغرب میں مذموم فعل کی بجائے عین جائز بلکہ مستحسن فعل سمجھا جاتا ہے، اور دوسری بنیاد مادیت پرستی ہے، جس میں ہر شخص یہ تو چاہتا ہے کہ اس کا معیار زندگی بلند ہو اور اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلائے، مگر ان باتوں پر چونکہ بے پناہ اخراجات اٹھتے ہیں جو ہر انسان پورے نہیں کر سکتا، لہذا وہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہی نہ ہو یا کم سے کم ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسا معاشرہ تو ایک بیوی بھی بمشکل برداشت کرتا ہے، اور وہ بہتر یہی سمجھتا ہے کہ بیوی ایک بھی نہ ہو اور بدکاری سے ہی کام چلتا رہے۔ لیکن اسلام سب سے زیادہ زور ہی مرد اور عورت کی عفت پر دیتا ہے اور ہر طرح کی فحاشی کو مذموم فعل قرار دیتا ہے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کے بجائے سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔
اس لیے اس نے ان حالات کے مطابق 4 بیویوں تک کی اجازت دی ہے۔ اب بتائیے کہ اس مغربی تخیل اور اسلامی تخیل میں مطابقت کی کوئی صورت پیدا کی جا سکتی ہے؟ جو راستہ اسلام نے اختیار کیا ہے کہ شہوانی جذبہ چونکہ فطری جذبہ ہے، لیکن اس سے روکنا غیر فطری بات ہے، تاہم اس سے ایسا بے لگام بھی نہیں چھوڑا گیا جس سے معاشرتی بنیادوں کی انجر پنجری ہل جائیں، بلکہ اس نکاح کی شرائط سے پابند بنا دیا گیا ہے کہ شہوانی ہیجان مرد میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک بیوی اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، لہذا فحاشی اور بے حیائی سے اجتناب کے لیے تعدد ازواج ضروری تھا، اور یہی راستہ فطری اور اسلامی ہے، اور اسی راستہ کو اکثر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اختیار کیا ہے، جو مختلف ادوار میں انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ اور اس سے ان لوگوں کی نظریے کی تردید بھی ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اصل حکم صرف ایک عورت سے نکاح کا ہے، کیونکہ فطرت کے اعتبار سے انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ادنا درجے کے لوگ جن کی قوت معمولی قسم کی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہیں۔ درمیانی قوت کے مالک لوگ دوسری بیوی کے خواہشمند ہوتے ہیں، اگر وہ دوسرا نکاح نہ کریں تو گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا ایسے لوگوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی شخص جسمانی اور مالی اعلیٰ درجے کی طاقت رکھتا ہے، حق و انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے، تو پھر اسے 4 عورتوں تک نکاح کی اجازت ہے، تاکہ وہ اپنی فطری خواہش کی تکمیل شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کر سکے۔ بہرحال بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے صاف کے ساتھ مشروع فرمایا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی صورت میں تم تمام بیویوں سے انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے، دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین اسلام کی سچی وقت اور عظمت نصیب فرمائے، اور اس دین کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت اسلامی کے قوانین و احکام کے مطابق ہم کو ظاہراً باطناً اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، آپ کے اس پسندیدہ دین اسلام کے اتباع میں ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یہودیت اور نصرانیت کے اتباع ہم میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ہماری اصلاح کی غیب سے صورتیں ظاہر فرما، اور ہم کو دین اسلام کی سچی محبت اور عظمت عطا فرما، اور اس کے اتباع کی توفیق کامل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔